السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران راجہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان سب سے پہلے۔ نماز کی پابندی کیا کریں، اس میں سب کی اور عافیت ہے اور خیریت ہے۔ اچھا، خان صاحب اپنے ہر جلسے میں اور اپنی ہر کنورسیشن میں، اپنی باتوں میں، اپنے ٹویٹس میں اس بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ چلنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جب وہ بار بار اس بات کو کرتے ہیں اپنی پارٹی میٹنگز میں، اپنے جلسوں میں اور اپنے ٹویٹس اور پوسٹ میں، تو وہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جو 1947 میں آزاد ہوا تھا ہندوؤں اور پاکستان کے ڈفرینسز سے، کہ آپ اور ہم اب ایک الگ الگ قوم ہیں، اور ہم اپنے حساب سے، اپنے دین کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے قوانین کے حساب سے اپنی اپنی زندگیاں اپنے اپنے الگ سرحدوں کے پار گزاریں گے۔ جب اس چیز کی ایکسپلینیشن قائد اعظم نے کر دی، اس کا خواب ہمارے پیارے محترم علامہ اقبال صاحب نے دیکھ لیا، جب یہ ساری چیزیں ڈیفائن ہو گئیں، تو پھر ان کی موتوں کے بعد ملک پڑ گیا ان لوگوں کے ہاتھ جو ملک کے مفاد میں نہیں، اپنے مفاد میں سوچتے تھے، اور آہستہ آہستہ کبھی جرنیل آتے گئے، کبھی سیاستدان آتے گئے، اس ملک کو نیچے لے جاتے اب یہ حال پڑ گیا کہ اس ملک کا ہر بندہ ایک قرضئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ذریعے ہو یا کسی بھی اور بینک کے ذریعے ہو، کسی بھی اور چیز کے، جو انٹرنیشنلی جو پیسے لے لے کے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ ملک نہیں چل رہا، لیکن لوگوں کی جیبیں ضرور بھر رہی ہیں، لوگوں کے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، لوگوں کے ہوٹلز بن رہے ہیں، لوگوں کی بلڈنگز، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی زندگیاں، ان کی نسلیں در نسلیں بن چکی۔ لیکن اگر نہیں بنا تو پاکستان کا کچھ نہیں بنا، اور اس 22 کروڑ عوام میں سے آپ کروڑ 2 کروڑ بھی بہت، میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ان کا کچھ بن گیا، باقی نیچے والے رول گئے۔ بیوروکریٹس کا بن گیا، پولیٹیشنز کا بن گیا، جنرلز کا بن گیا، اسٹیبلشمنٹ اداروں کا اور ہائی آفیشلز کا بن گیا، بزنس مین کا بن گیا۔ نہیں بنا تو غریب کا نہیں بنا۔ اسی لیے ملک غلام بن گیا، لیکن لوگوں کا مال بن گیا۔ اس بات کو اگر آپ لوگ سوچیں اور اس پہ غور کریں تو عوام کا کچھ نہیں بنا، لیکن ملک کے امیروں کا سب کچھ بن گیا، اور پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے کتنے ملکوں میں بن گیا۔ تو پھر جو غلامی کی بات آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ وہ غلام جب آپ کے اوپر بٹھائے جاتے ہیں، تو خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ باہر کے ملکوں میں، کیونکہ ان کو اپنی پراپرٹیز، وہ جائیدادیں جو ادھر سے ملک سے پیسہ چوری کر کے انہوں نے وہاں بنائی، ان کو وہ نظر آتی ہیں۔ تو ہم کوئی غلام نہیں ہیں، یہ صرف عمران خان کی پارٹی میں ہے، اینڈ آئی ایم شیور، میں اس چیز پہ پورا پازیٹیو ہوں کہ خان صاحب کی پارٹی سے جو قیادت چل رہی ہے، اس کی بیوی یا اس کے بچے، اس کی بہن یا اس کا کوئی بہنوئی، یہ آ کے ایک دن نہیں کہے گا کہ خان مر گیا اب میں پارٹی پریزیڈنٹ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن متعدد ٹی وی انٹرویوز پہ اور متعدد چینلز پہ پی ڈی ایم کے مکس اچار کی قیادت کے لوگوں نے اپنے منہ سے آ کے اس بات کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس پارٹی کے فیصلے کیوں نہیں کر سکتے، آپ اس پارٹی کی قیادت کیوں نہیں کر سکتے، آپ اہم فیصلوں میں کیوں نہیں اپنی بات منوا سکتے، تو لٹرلی موسٹ آف دی پیپل جو قیادت میں ہیں وہ خاموش ہو گئے، یا انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا، یا تیسرا جو ایک المشہور زمانہ جواب ہے کہ اس کا فیصلہ ہمارے چیئر پرسن کریں گے۔ کیونکہ ان کے باپ کا ملک ہے اور وہ اپنے ذاتی ملک میں چلاتے ہیں۔ پاکستان ایک 22 کروڑ عوام کا ملک نہیں ہے، ان کی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے مکس اچار کے جتنے قیادت والے ہیں وہ سب پاکستان کو اپنا ذاتی ملک سمجھتے ہیں، اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، اور اس کو جتنا ملائم کر سکتے ہیں وہ اپنی مفاد کی خاطر وہ کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ نواز شریف واپس آ کے پاکستان میں بیٹھ کے اپنے کیسز کو کیوں نہیں سالو کرتا؟ کوئی اس کا ہے جواب، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور یہ 22 کروڑ عوام میں سے
15 کروڑ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی حقیقت کا پتہ ہے، لیکن وہ آنکھوں پہ پردہ رکھ کے بیٹھی ہیں اور اپنی زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن بولتی کچھ نہیں۔ تو یہ ٹائم ہے، نکلیں پاکستان کی خاطر، عمران خان کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، بھول جائیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو، نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنی خاطر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔